بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، علم کے سلسلے میں آج ہم ایک نئے پیغام کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پیغام اور یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، خاص کر ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو مشکل راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، مشکل معاملات کے اندر گھر چکے ہیں، مسائل اور پریشانیوں نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ان مشکل حالات سے، تاریک راستوں سے، بند گلیوں سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتے ہیں، اور نہ تو ان کو آگے جانے کا راستہ نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے واپس پلٹنے کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ ایسے تاریک راستے کے اندر کھڑے ہیں کہ ان کے سامنے روشنی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے چلیں۔ اس طریقے سے حالات نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، آفس کے معاملات ہیں، اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو انسان کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہو چکے ہیں، کاش کہ یہ میرے مسائل آسان ہو جاتے، کاش کہ میں ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے، ان تاریک راستوں سے نکل جاتا۔ تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر انسان اس چیز کو اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے اختیار کرنے سے اس کو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ دین اور دنیا کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں، تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے اندر آسانی فرماتے ہیں، اور وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ ظاہر بات ہے کہ خلق الانسان و ضعیفہ، انسان کمزور ہے، قدم قدم پہ انسان سے لغزشیں اور خطائیں اور گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی برکت سے، گناہوں سے بچنے کی طاقت سے انسان کو کیا کیا انعام نوازتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تقوی کے انعامات، پہلا تقوی کے 5 انعامات۔ پہلا جو انعام ہے، تنگی سے نکلنے کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الطلاق کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی کا پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ، اور انسان کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے، انسان کے لیے ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا انعام، گناہوں کی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے بچنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکی کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا اجر دگنا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے، اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ مٹ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں نصیب فرمائے، اس کو دگنا اجر نصیب فرمائے۔ تو تقوی کی برکت سے، گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تقوی کی جو تیسری برکت اور تیسرا انعام ہے، کام میں آسانی۔ اگر کسی کے کام آسان نہیں ہو رہے، کام اس کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، چاہے وہ کس قسم کی بھی کام ہوں، کاروباری مسائل ہوں، کاروبار کے کام ہوں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، رزق کے مسائل ہوں، اگر کام اس کے تنگ ہو چکے ہیں، کام اس کے آسان نہیں ہو رہے، تو گناہوں کی بچنے کی برکت سے، تقوی کی برکت سے
اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الطلاق کے اندر یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تقوی کا جو چوتھا انعام ہے حق اور باطل میں فرق۔ ظاہر بات ہے آج کل فتنے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ بعض دفعہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سا مسلک حق ہے، کون سا مسلک باطل ہے، کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ ظاہر بات ہے اگر انسان خدا نخواستہ باطل راستے کے اوپر چل رہا ہے تو اگر اس کا اسی کے اوپر انتقال ہو گیا تو خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی۔ ظاہر بات ہے دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے۔ تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حق اور باطل کے اندر انسان کو وصف دے دیتے ہیں کہ انسان حق اور باطل کے اندر امتیاز کرتا ہے، حق اور باطل کے اندر اس کو فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمہارے لیے فرق کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان فارق یعنی ایسی چیز کو پیدا کر دیں گے کہ تم اس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دو گے۔ یہ تقویٰ کا چوتھا انعام ہے۔ تقویٰ کا جو پانچواں انعام ہے ظاہر بات ہے کہ ہر بندہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تقوی کی برکت سے، گناہوں سے بچنے کی برکت سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو تقویٰ اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تقویٰ گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان تھوڑی سی ہمت کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور رجوع تڑپ دل کے اندر ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت کر دیتے ہیں۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، خلق الانسان ضعیفا، لیکن انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، قرآن مجید میں ارشاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنائے۔ تو انسان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بھرپور کوشش کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کے اوپر اس کو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی نصیب فرمائیں گے، دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ جو تقویٰ کے 5 انعامات ہیں، یہ 5 انعامات ایسے ہیں کہ اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اس کی جو دنیا ہے یہ مثل جنت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو تقوی کے انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان انعامات سے نوازیں۔ اگر آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگا ہو، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔